اب میں گزارش کر رہا ہوں خطیب مہاراشٹر پیکر علم و عمل حضرت العلامہ حضرت مولانا بشارت خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ بانی و سربراہ اعلیٰ دارالعلوم جیلانیہ حسینیہ اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں اور اپنے قیمتی تاثرات پیش فرمائیں گے. آپ اور ہم سب سننے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت العلامہ حضرت مولانا بشارت حسین خان صاحب قبلہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے ہماری جماعت اہل سنت کے اچھے اچھے علماء سے آپ نے جامعہ انوار العلوم کے سلسلے میں آپ نے گفتگو کو سنا. میں ان تمام علماء کی ایک سنی ہونے کے ناطے تائید بھی کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے فضائل طلباء کے علماء کے انوار العلوم کے یا حضرت سائیں بابا میرا بخش علیہ رحمت رضوان کی ذات کے تعلق سے جو معاملات انہوں نے رکھے، الحمدللہ ہم مکمل اس کی تائید بھی کرتے ہیں. اور صرف تائید ہی نہیں کرتے بلکہ چند باتیں اگرچہ وہ کچھ کڑوی ضرور ہوں گی لیکن صرف اور صرف مسلک حقہ کے لیے، مسلک اہل سنت کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت میں عرض کروں گا. اگر وہ بات اچھی لگے تو الحمدللہ، اور اگر اس کو نہ قبول کرے تو کم سے کم اگر اس میں کوئی خامی ہو تو مجھے یہاں بھی کہہ سکتے ہیں اور بعد میں بھی مجھے بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر آپ ضرور مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے یہ ایسی بات کیوں بتائی. دیکھیے حضرات، یہاں پر جامعہ انوار العلوم کے ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں اور ڈسٹرکٹ پونچھ سنکوٹ اور دور دراز جہاں سے بھی علماء یہاں تشریف لائے، ہم سب کے سب الحمدللہ ایک ہیں. اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں، اگر میں یہ کہہ دوں تو اکثر کیونکہ معاملہ کبھی کبھی ریاکاری میں بھی چلا جاتا ہے، یہ سب ایک سے ایک مقام ہی نہیں بلکہ اپنے اپنے علاقے کی شان ہیں، اور جو صبح شام جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دین کا کام ہو جائے، مسلک کا کام ہو جائے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی روح ہم پر راضی ہو جائے. اب ایک بات تو یہاں پر یہ سنیں کہ جیسا کہ ہم بھی اسی پنچ کے اسی محلے کے رہنے والے ہیں، یہ ہمارا ادارہ، ہمارا مرکزی ادارہ ہے دارالعلوم انوار العلوم، جو یہ مرکزی ادارہ ہے. اس میں کس کی قربانیاں ہیں؟ اور الحمدللہ اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے کہ ہر شخص کی قربانی ہے اس ادارے کے ساتھ. بلکہ اس وقت جتنے علماء جہاں سے آئے، میں تو یہ کہوں گا کہ سب کی قربانی ہے اس میں. لیکن حضرات، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کسی جگہ کوئی مکان بناتا ہے، مثال کے طور پر بمبئی میں ہم نے اپنا گھر بنایا، جب میں آتا ہوں تو میں اس اپنے مکان کی حفاظت کے لیے ایک شخص کو، چوکیدار کو مقرر کرتا ہوں، اور اس کو میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ کو میں مہینے کی اتنی تنخواہ دوں گا، آپ نے ہمارے اس گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس گھر کی حفاظت کرنی ہے. تو جب ہم واپس جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑے اچھے انداز سے اسے ہمارے گھر کو دیکھا تو ہم خوش ہوتے ہیں، تو اس کی اور مدد کر دیتے ہیں. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اس انوار العلوم کو ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور ایک دور ایسا بھی تھا، ذہن حاضر رکھنا، موبائل بند رکھنا، ایک دور ایسا بھی اس انوار العلوم کے اوپر آیا تھا
کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جب یہاں دستار بندی کا ایک پروگرام ہوا تھا، اور اگر کوئی اپنی طرف کوئی بات کھینچتا ہے تو اس کو مکمل حق ہے، اجازت ہے، اختیار ہے، لیکن اللہ کی قسم نہ میں کسی اپنے عالم کی ذات کو نیچا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، اس لیے کہ میرا کام تو یہ ہے کہ ہمارا ہر سنی عالم دین الحمدللہ ہمارے سر کا ایک تاج ہے، اور اس کو جس قدر اس کا تعاون کیا جائے کم، کیونکہ مسلک کا وہ کام کر رہا ہے۔ تو یہاں پر دستار بندی کا پروگرام ہوا تو مجھے بھی دعوت تھی، اور ویسے انوار العلوم کے معاملے میں دعوت ہو نہ ہو یہ ہمارا مرکزی ادارہ ہے، ہمیں سب کو آنا چاہیے۔ تو میں جب آیا اور آنے کے بعد واللہ جب میں نے کچھ حالات دیکھے میرا دل بڑا رویا، کیونکہ مولوی چھوڑ دیجیے، سنی تو ہونا، مسلک کی محبت تڑپ تو ہے یا نہیں ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو میں فوراً واپس اپنے گھر پر گیا، اور کیونکہ گھر قریب ہے میرا، میں اپنے گھر کے چھت پر بیٹھ کر افسوس کرتا رہا، اور چند چیزیں میں نے یہاں کی سنی۔ پھر حالات بدلتے گئے، چلتے رہے، کیونکہ اگر ہم آج خوش ہیں کہ انوار العلوم ہمارا ادارہ اچھا کام کر رہا ہے، طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، ہمارا دربار سائیں بابا میرا بخش کا ٹرسٹ یہاں کا تعاون بھی کر رہا ہے، لیکن ایک بات آپ کو ماننا ہوگی کہ اگر انوار العلوم کے جتنے علماء یہاں محنت کرتے ہیں، لیکن ان میں ایک حافظ عبد المجید کا نام ایک ایسا نام ہے کہ جو آج الحمدللہ ہمارے مرکز کے معاملے میں انوار العلوم ہی میں بیٹھ کر جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے بھی خبر رکھتا ہے کہ کون سے محلے میں کون سی مسجد ہے، وہاں پر کس کی شرارت چل رہی ہے، وہاں پر کیا معاملہ ہو رہا ہے، حافظ عبد المجید وہاں بھی پہنچتا ہے۔ اور پھر جو قیادت، جو سرپرستی، جو معاملات جو انوار العلوم کے حافظ عبد المجید لے کر چل رہا ہے، تو جب ہمیں ٹرسٹ کی تعریف کرنا ہوگی، ہمیں طلبہ کی فضیلت بیان کرنا ہوگی، ہمیں انوار العلوم کو مرکز ماننا ہوگا، تو انوار العلوم سے پہلے ہمیں حافظ عبد المجید کو ماننا ہوگا کہ حافظ عبد المجید کی محنت ہے، حافظ عبد المجید کی قربانی ہے کہ جو الحمدللہ آج دائیں بائیں جہاں جہاں سنی علماء کام کر رہے ہیں ان کو شرمندگی سے بچا رہا ہے، کیونکہ یہ مرکزی ادارہ ہے، اور مرکزی ادارہ صرف اور صرف انوار العلوم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، حضرات دیکھیں چند باتیں ہیں، اگر مرکز کی بات ہو، اگر بلڈنگوں سے اگر مرکز بن جائے تو میں آج یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پونچھ کے اندر کام کرنا ادارے بنانے کمال نہیں ہے۔ آؤ جہاں پر اس پہاڑی میں دارالعلوم جیلانیہ بنا ہے، پھر تو مجھے وہاں پر اس کو مرکز بناؤ آپ، کیونکہ بہت حسین جمیل خوبصورت بلڈنگ ہے، لیکن نہیں، دارالعلوم جیلانیہ بھی انوار العلوم کی شاخ ہے۔ دارالعلوم جیلانیہ اور دارالعلوم جیلانیہ میں جو کام ہو رہا ہے وہ آج بھی اور الحمدللہ صبح قیامت تک انوار العلوم کی سرپرستی میں ہوگا۔ اس لیے چاہے بڑی سے بڑی بلڈنگیں کیوں نہ بن جائیں، لیکن یہ ہمارا مرکز ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے۔ حافظ عبد المجید صاحب سے لاکھ اللہ نہ کرے، حالانکہ ایسا کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معاملہ ہوگا ہمارا ذاتی ہوگا، لیکن یہ ادارہ تو ہمارا ہے نا۔ ہم ادارے سے اگر پیار کرتے ادارے سے پہلے حافظ عبد المجید سے پیار کرنا ہوگا۔ اور میں نے بڑے بڑے معاملے دیکھے ہیں، میں نے بمبئی شہر میں بڑے بڑے حالات کو دیکھا ہے، بڑے بڑے معاملات کو دیکھا ہے۔ اس وقت جو ہمارے پنچ کے اندر جو حالات ہیں الحمدللہ ہمیں تسلی ہے۔ آج محلے محلے میں ادارے بن رہے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، اور واللہ میں صاف کہتا ہوں آپ کو، جو جموں کشمیر کے اندر جو علماء دین اور مسلک کی قربانی دے رہے ہیں، یہ میں نے بمبئی میں بھی نہیں دیکھا، کیونکہ وہاں پر اگر کسی عالم یا امام کو اگر کہیں نماز جنازہ کے لیے بلانا ہوگا، اس کے گیٹ پر دروازے پر گاڑی کھڑی ہوگی، حضرت کو بڑی آن بان کے ساتھ بٹھائیں گے، پھر لے کر جائیں گے۔ لیکن مجھے وہ دور بھی یاد ہے کہ جب میں اسی پنچ کے اندر کسی ایک ایسے دوسرے ادارے میں پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سید ثناء اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدار پر قبر پر رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ جب ان کی دکان سے میرا گزر ہوا تو انہوں نے مجھے آواز دی، بیٹا ادھر آؤ۔ میں قریب گیا، میں نے دل میں سوچا یہ سنی مولوی اب مجھے ضرور ٹوکے گا۔ میں بڑا سخت تھا، میں جا کر بیٹھا، حضرت نے جیب سے کچھ پیسہ نکالا مجھے دیا، اور جانتے ہیں مجھے دو جملے کہے تھے انہوں نے کہا تھا، بیٹا بشارت بات سن، تم ایک بہت اچھے خاندان سے ہو۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے آپ کے جو پرانے لوگ تھے نا وہ بزرگان دین سے محبت کرتے تھے،
چند اور چیزیں بتائیں، لیکن یاد رکھیں مولانا ثناء اللہ صاحب جلالی بھی تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا چل نکل جا تو فلانے ادارے کا ہے، انہوں نے پہلے میری تعریف کی، اور وہ جو تعریف کی میرے اندر چبھی تو میں نے دل میں سوچا کہ نہیں یہ مولوی ضرور اچھا ہے، اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ ان کے اس جملے نے مجھے جب وہاں سے نکالا، ہدایت اللہ نے دینی تھی، چلیے کچھ نہیں کیا، ایک محلے کے اندر چند کمرے بنائے۔ اب ایک آخری بات اور اگر اجازت ہو علماء کی، یہ بولیں گے یہ اپنی تان رائے، نہیں خدا کی قسم نہیں، آپ اچھے لوگ ہیں یار، مجھ سے اچھے ہیں آپ۔ جب میں نے دارالجیلانیہ کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی، شروعات کی، یہی حافظ عبد المجید، مجھے نہ حافظ عبد المجید سے چندہ لینا ہے، نہ حافظ عبد المجید کا کوئی اور معاملہ ہے، اور اللہ کی قسم نہ حافظ عبد المجید نے مجھے کہا کہ تم میری خوبی بیان کرو، نہیں، ایک امیر ہے اگر تو امیر کے شرائط بھی آپ کو دیکھنا ہوں گے۔ اگر سبھی امام ہو جائیں گے تو مقتدی کون بنے گا؟ اگر سبھی امیر ہو جائیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ اس لیے غیروں سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ غیر ایک آدمی کو آگے کر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر لیتے ہیں۔ آج دیکھیں میڈیا ان کے پاس ہے، ایم ایل اے ان کے پاس ہے، منسٹر ان کے پاس، سب ان کے پاس آتے کیونکہ انہوں نے ایک کو آگے کر لیا۔ ہم ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ہی بڑے ہیں، فلانا ہے وہ کہتا ہے میں ہی بڑا ہوں، تیسرا ہے وہ کہتا ہے میں ہی بڑا ہوں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں رہا اور یہ ہمارے نقصان ہوتے ہیں۔ جب وہاں کام کا معاملہ آیا کہ میں خود مصروف تھا، میں نے سوچا یار کیونکہ میرا مزاج تھا نہیں اداروں کا، اور نہ آج بھی ہے، یہ مولانا شکیل صاحب جانتے ہیں، آج تک کہ میں کبھی اپنے ادارے میں رکا ہی نہیں ہوں، پورا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، بینک سے لے کر جتنے معاملات پوچھیے ان سے، میری صرف خدمت کا معاملہ۔ میں جب کچھ معاملوں میں الجھا تو میں نے حافظ عبد المجید کو یاد کیا، ذہن حاضر رکھیں، اور حافظ عبد المجید صاحب کو اور شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ آج اگر تم ٹینشن لے رہے ہو تو اپنی ذات کے لیے نہیں، مسلک کے لیے لے رہے ہو، دین کے لیے لے رہے ہو، اور تمہارے اندر حکمت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، محبت بھی ہے، ایک درسگائی آدمی ہو، خوبصورت بھی ہو، ساری چیزیں ہیں تمہارے اندر۔ تو ہمیں انوار علوم کے لیے کسی اور کی قیادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مرکز ہونے کے ذاتے الحمدللہ مرکزی حساب سے حافظ عبد المجید جو ہے انوار علوم کا قائد ہے، اور الحمدللہ ہم سارے کے سارے جتنے علماء ہیں سب کے سب الحمدللہ انوار علوم کے ساتھ ہیں، حافظ عبد المجید کے ساتھ ہیں۔ کیا بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہمیں اور کوئی ضرورت نہیں کسی کی۔ دوسری بات، جب میں نے وہاں سوچا تو میں نے کہا نہیں ہم وہاں نہیں بناتے، کچھ فنڈ تھے، پیسے تھے میرے پاس، اگر اس شخص کو پونچھ میں انوار علوم میں پیسہ لگوانا تھا تو لاکھوں کا معاملہ تھا، تو یہ کہتے آپ ہمیں دے دو، اور میں نے کہا ان سے، میں نے کہا سب دینا چاہتا ہوں، کیا یہی بات ہے حافظ صاحب؟ میں نے کہا میں سب دوں گا کیونکہ میری ذمہ داری تھی۔ انہوں کا نہیں، وہیں پر ادارہ بنائیں گے، اور یہ پہنچے وہاں پر، کچھ حالات معاملات بنائے، میں بمبئی سے فون سے رابطہ تھا، الحمدللہ آج آپ کے سامنے آپ ہی کا وہ ادارہ ہے۔ میں کل مر گیا، وہ میری پراپرٹی نہیں، وہ آپ کی، وہ ہمارے ہر سنی عالم کی ہے۔ میری بزرگ اور دوستو، یہ چند چیزیں اگرچہ اختلاف ہوتے رہتے ہیں لیکن کوئی اختلاف الحمدللہ ہمارے میں نہیں ہے۔ جیسا کہ اس وقت ہمارا مرکزی امام ہے، جو ہماری مرکزی جامع مسجد ہے، اس وقت وہ یہاں نہیں ہے نا، ہمیں ایک بات یہ بھی کہنا ہوگی، اگر ہمارا مرکزی ادارہ انوار علوم ہے تو ہماری مرکزی جامع مسجد ہے، تو اس کا خطیب ہمارا جو ہے، میں نے بارہا کہا، ایک اچھا خوبصورت خوب سیرت اور ایک عظیم عالم مفتی ہے، تو یار ہم کیوں کسی کے دروازے پر جائیں گے؟ بولو کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ لاکھ ہو سکتا ہے میرے بھی ان کے ساتھ معاملات ہوں، لیکن یار ہمارا مرکز، ہماری مرکزی جامع مسجد مضبوط ہے، ہمارا انوار علوم مضبوط ہے، ہم کہیں گے نہیں جامع مسجد سے پیار ہے، خطیب سے ہمیں پیار نہیں ہے، یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے، ہمیں انوار علوم سے پیار ہے، سائیں بابا نے یہ کیا وہ کیا، نہیں اس بات میں دم نہیں ہے، ہمیں جامع مسجد سے پیار ہے، اس سے پہلے خطیب سے ہمیں پیار ہوگا، ہمیں انوار علوم سے پیار ہے، لیکن اس سے پہلے حافظ عبد المجید سے پیار ہوگا۔ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، ہمیں اپنے ذاتی جو بھی معاملات ہوں گے ان سب کو بالائے طاق رکھ کر حافظ عبد المجید کے ساتھ، خطیب پونچھ کے ساتھ، ان کی تنظیم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہ کر ہر مقام پر، اور حافظ عبد المجید محلے کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتے
چاہے رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو، جب بھی ہماری ضرورت پڑی مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے تو ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس ادارے کے لیے ہمارے لیے پہلے انوار العلوم ہوگا، پھر جیلانیہ ہوگا، باقی ہمارے جہاں جہاں ادارے ہیں، جتنے ہمارے علماء ہیں وہ سب الحمدللہ کامیاب ہیں، کام کرتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں جتنے علماء ہیں، یہاں کے طلبہ ہیں اور ان کے والدین جو آئیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ جڑے رہیں، اور حافظ عبدالمجید صاحب آپ کو بھی خیال کرنا ہوگا، اگر آپ قائد ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، لگن کر رہے ہیں، آپ جو ہے محبت سے کام کر رہے ہیں، آپ کو بھی ہر مقام پر کھڑا ہونا ہوگا۔ اور باقی ہاں اتنا ضرور ہے، میں ایک گزارش یہ بھی کروں گا ان علماء سے، آپ کو ایک ایسی کمیٹی اس شکل میں انوار العلوم میں بیٹھ کے بنانا ہوگی۔ وہ کون سی؟ کہ جو دائیں بائیں کتنے ہمارے علماء پریشان ہوتے ہیں، مدرسوں کے معاملے میں، مسجدوں کے معاملے میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے سارے علماء کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے۔ ہر ادارہ، ہر سنی عالم، ہر سنی مسجد الحمدللہ مرکزی جامع مسجد کے ساتھ ہے، انوار العلوم کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے خطیب ہو اور حافظ عبدالمجید ہو، الحمدللہ یہ ہماری پونچھ کی ایک عظیم ہستیاں ہیں، چاہے میں بمبئی میں ہوں پھر بھی الحمدللہ میں ان کی قیادت کا، ان کی سرپرستی کا اعلان کرتا ہوں کہ خطیب بھی ہمارا مضبوط ہے۔ آج کوئی بھی مخالف کیوں نہ آئے، کوئی کتاب لے کر آئے، ارے لاکھ دائیں بائیں باتیں کرنی تو بڑی آسان ہوتی ہے، لیکن وہاں پر خطیب کو سامنے رکھنا ہوگا۔ جب پوچھ کے سیاسی سماجی کوئی اور معاملات ہو تو الحمدللہ ہم نے ہر محلے میں، ہر علاقے میں حافظ عبدالمجید کو دیکھا ہے، اس لیے ان کو قبول کرنا ہوگا، چاہے ہماری مجبوری ہو، چاہے ہمارے مسلک کا معاملہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر میں بھی بڑا تو بھی بڑا، تو کوئی بڑا نہیں ہے۔ ان کی قیادت اور ان کی قیادت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کوئی کمی ہے؟ بولو۔ صلاحیت میں، حکمت میں، محبت میں، علم میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ہم کیوں کسی کے دروازے پر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کو ہمیشہ اسی طرح چمکائے، اور ہر محلے میں، ہر علاقے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔